حضرت خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے. بادشاہت چھوڑی اور درویشی اختیار کی. اور واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، بات آئی ہے تو سن لیجئے. بادشاہ وقت تھے، بلخ کی سلطنت کے مالک، اور ایک رات اپنے عالی شان محل میں تخت پر آرام فرما ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. محل کے اوپر قدموں کی آواز آئی، چلنے کی آواز آئی. کچھ رجال الغیب ہوں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ. آواز آئی، آہٹ کی وجہ سے انہوں نے آواز دے کر پوچھا. غصہ آیا، کون ہے بادشاہ کے محل کی چھت پر اور کیا کر رہا ہے؟ اوپر سے آواز آئی، ہم کچھ لوگ ہیں، ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں. ان کو اور غصہ آیا کہ بادشاہ کے محل پہ اونٹ کہاں ڈھونڈنے آ گئے. پکار کے کہا، بادشاہ کے محل کی چھت پہ اونٹ ڈھونڈتے ہو، بیوقوف انسان ہو. اوپر سے آواز آئی، اگر بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ ڈھونڈنا بیوقوفی ہے تو بادشاہ کے محل میں رہ کر خدا کی تلاش اس سے بڑی بیوقوفی ہے. عیش و عشرت کے نقشے میں خدا کو کیسے پاؤ گے؟ موج و مستی میں خدا کو کیسے پاؤ گے؟ اللہ کے ہاں تقرب مجاہدے سے ملتا ہے، محنت سے ملتا ہے، ریاضت سے ملتا ہے، اپنے جگر کا لہو بہانے سے ملتا ہے. یہ دولت آرزو سے ہاتھ نہیں آئے گی. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. فیصلے آرزو اور امنگوں پر نہیں ہوتے، حسن نیت اور حسن عمل پر اللہ کی مدد آتی ہے. حسن نیت ہو، حسن عمل ہو، حسن کردار ہو، تب انسان نوازا جاتا ہے. محنت کرے تب انسان آگے بڑھتا ہے. کارزار ہستی میں عز و جاہ کی دولت، کارزار ہستی میں عز و جاہ کی دولت بھیک میں نہیں ملتی، انسان کماتا ہے. انسان اپنے عمل کے ذریعے اونچے مقام تک پہنچتا ہے. جب یہ آواز اوپر سے سنائی دی، بس دل میں یہ جملہ پیوست ہو گیا. اسی رات سلطنت چھوڑی، لباس اتارا، ٹاٹ کا لباس پہنا، نکل گئے جنگلوں صحراؤں میں، بیابانوں میں، اور بڑی محنت کی، بڑی ریاضت کی، اونچے مقام تک پہنچے. اور اللہ نے صاحب کرامات انہیں بنایا. اب سنیے جو سنانا تھا. ایک دن راستے سے گزر رہے ہیں، راستے کے کنارے ایک شرابی جوان نشے میں مدہوش پڑا ہے. نظر پڑی، قے ہوئی ہے، کپڑے خراب ہیں، قابل رحم حالت. قریب چلے گئے. کوئی جانا پسند نہ کرے، مگر اللہ والوں کا دل کیسا ہوتا ہے، بنا ہوا دل، سنورا ہوا دل، پاکیزہ دل، قلب سلیم، جس کے بارے میں ارشاد ہوا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ارشاد ہو رہا ہے، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ عزت و وجاہت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ اقتدار کے نقشے کام آئیں گے. یاد رکھو، قیامت کے دن اگر کوئی چیز کام آئے گی، وہ صاف ستھرا دل ہے، پاکیزہ دل ہے، اللہ کی معرفت سے آباد دل ہے. اس دل کی قدر و قیمت ہے. ارض و سما، خواجہ میر درد کا شعر ہے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. اللہ کی محبت انسان کے دل میں اترتی ہے. یہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. پاکیزہ دل انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے. اور یہ پاکیزہ دل تیار ہوتا ہے خانقاہوں میں، اہل اللہ کی صحبت میں، ان کی معیت میں، ان کی خدمت میں مخلصانہ رہنے کے ذریعے. رسمی تعلق نہیں، ضابطے کا تعلق نہیں، رابطہ، محبت، مخلصانہ جد و جہد اور مجاہدے کی راہ. ارشاد ہوا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. ارشاد ہو رہا ہے، جو ہمارے لیے محنت کریں گے راستے کھول دیے جائیں گے،
برکت کے راستے، رحمت کے راستے، عزت و عافیت کے راستے، سہولت کے راستے، نجات اور پھر جنت کے راستے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. خواجہ ابراہیم ابن ادہم گزر رہے ہیں، شرابی پہ نگاہ پڑی، دل ایسا پاکیزہ کے قریب چلے گئے اور پانی لا کر کہیں سے منہ دھلایا، کپڑے صاف کیے. شرابی ہے، بری حالت میں پڑا ہے، مگر دل کی محبت، دل کا جذبہ دیکھیے. خدمت کر رہے ہیں تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے، خدمت کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت میں اضافہ ہو. اس کا چہرہ بھی صاف کیا، قریب بیٹھ کر اپنے دامن سے ہوا کرنے لگے. بے ہوش پڑا ہے، مدہوش ہے. تھوڑی دیر میں ہوش آیا، حضرت پہ نگاہ پڑی، کانپ گیا. زمانہ ان کو جانتا تھا، دنیا میں شہرت تھی، کانپ گیا. کہا حضرت آپ دور جائیے، آپ کہاں چلے آئے؟ میں شرابی، میں بدکار، میں نافرمان، آپ میرے قریب اتنے متقی پرہیزگار اولیاء کے امام، آپ کہاں؟ اور شرمندگی کی وجہ سے رو پڑا، شرمندگی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو. نظر پڑی تو کہا میرے کپڑے بھی شاید آپ نے دھلائے، چہرہ بھی آپ نے صاف کیا. آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. حضرت نے روتا ہوا دیکھا، آگے بڑھ کر سینے سے چمٹا لیا اور خود بھی رو پڑے. دل کیسا نرم، رو پڑے. ارشاد فرمایا گنہگار ہو تو کیا ہوا، توبہ کرو گے پاک ہو جاؤ گے، اللہ کے ہاں پوچھو گی، اللہ کے ہاں تمہارا مقام ہوگا. ابھی یہ مرحلے گزر رہے ہیں. اتنے میں حضرت ابراہیم ابن ادہم کے دل پر الہام ہوا. نیک انسانوں کے دل پر بات کھولی جاتی ہے. الہام ہوا، کہا گیا کہ ابراہیم جو جوان تیرے سینے سے چمٹا ہوا ہے، ہم نے اس کو اس زمانے کے اولیاء میں شامل کر لیا، ہم نے اس کو قبول کر لیا. حیرت میں آ گئے. اللہ کون سی ادا پسند آئی؟ جواب کتنا خوبصورت ملا وہ سن لیجئے. ارشاد ہوا غسلت وجہہ لأجلی فغسلت قلبہ لأجلک. تو نے اس کا چہرہ میری محبت میں صاف کیا، میں نے تیری محبت میں اس کا دل صاف کر دیا. اولیاء کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے.